ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان تو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیداواری لاگت میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے را مٹیریل تو پاکستان کے اکثریتی امپورٹ ہی ہوتے ہوں گے جہاں تک میرا اندازہ ہے، کیونکہ پاک اسٹڈیز کی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہم وسائل سے مالا مال ہیں، لیکن ساری چیزیں باہر سے منگوا کر ہم پیداوار کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ ایک ریئلٹی ہے اور اس کی وجہ سے ملک کو بہت سارے میں کہوں گا چیلنجز کا سامنا آگے آنے والے دنوں کے اندر کرنا پڑے گا، بیکاز اگر آپ کی انپٹس اتنی زیادہ ایکسپینسیو ہوں گی، آپ کی انرجی اتنی زیادہ ایکسپینسیو ہوگی تو آپ کیسے پروڈیوس کرو گے فار لیسر؟ تاجر صنعت کار برادری بہت زیادہ پریشان ہے۔ سردیوں کا موسم آنے والا ہے، گیس کا پھر بحران ہوگا۔ بجلی یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ استعمال کرو سردیوں میں، ہم آپ کو سستی دیں گے، اس کی بھی ریزن ہے، کوئی پیار نہیں آیا ان کو ہمارے اوپر۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی بہت زیادہ، پروڈکشن زیادہ، آئی پی پی کے ساتھ ایگریمنٹ، بجلی آپ کے یہاں استعمال نہیں ہوتی سردی میں، تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ بھائی استعمال کرو، چلو ہماری جان چھوٹے۔ انتر کی فلم آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی ان کو ہم سے پیار محبت نہیں آئی کہ ہم آپ کو سستی دیں گے، یہ پریشان ہے، اس کا بوجھ بہت زیادہ ہے ان کے اوپر، تو یہ پریشان ہیں، تبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بجلی زیادہ استعمال کریں، گیس بھلے کم کریں، کہ وہ گیس ہے نہیں، اور منظم طریقے سے عوام کو ماموں بنایا اتنے سالوں نا، بیوقوف بنایا ہے۔ سب سے زیادہ بیوقوف یہ پاک اسٹڈیز کی کتاب سے بنایا ہے، وسائل سے مالا مال، دنیا کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ ارے یار کچھ بھی موجود نہیں، آپ پاس نہ پیٹرول ہے، گیس آپ کی ختم ہو گئی ہے، آپ کے ملک کے اندر یقین کرو آپ کوئی ایسی چیز، آپ آئٹم دال تک باہر سے منگوا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے ایک ایسے ملک کو جو کہ ایگریکلچرل کنٹری ہے، وہاں پر پروڈیوس نہیں، پھر کہتے ہیں صاحب ہمیں بولو کچھ نہیں، اچھا بولو، میٹھا میٹھا بولو۔ پہلے کہتے تھے نا میٹھا میٹھا بولو، امیج اچھا رکھو، اب ختم، وقت کی بات ہوتی ہے، نئی شادی ہوتی ہے نا تو بیوی خاوند کے خلاف کچھ نہیں سنتی، پھر کچھ عرصے بعد نا چوک پر کھڑے ہو کر خود ہی کہتی ہے کہ بڑا آوارہ ہے۔ خیر اس سے قطع نظر کے جو بات میں نے کی ہے، اس مثال کا ان حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل معاملات کہاں جائیں۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب محمد ادریس صاحب، صدر ہیں KCCI کے۔ سب سے پہلے تو ان کو ویلکم کے ساتھ ساتھ کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ یہ صدر نامزد ہوئے ہیں اور صدر کا عہدہ انہوں نے سنبھالا ہے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ تھینک یو جناب والا، مسائل کا پلندہ تو آپ کے سامنے بہت بڑا ہے، میرے خیال سے اتنے کاغذ آپ لے کر آئیں، کم ہی میرے مہمان ہوتے ہیں جو اتنی تحقیق کر کے آتے ہیں، اور آج مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے مسائل کا بھرپور انداز کے اندر جو ہے وہ اظہار کریں گے اور ان کے حل کے لیے بھی کچھ چیزیں بتائیں گے۔ جی جناب محمد ادریس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ علی ناصر بھائی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بزنس کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کروں اور جو ان کو مسائل درپیش ہیں وہ یہاں آگاہ کروں۔ دیکھیں اس وقت جو ہے وفاقی حکومت میں پلاننگ کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے اور ہم بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم ان کو سجیشن پروپوزل بھی بھیجتے ہیں اور سلوشن بھی بھیجتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں 30 سپٹمبر کو ہماری وفاقی وزیر خزانہ صاحب سے ایک ملاقات ہوئی جس میں کامرس منسٹر بھی موجود تھے اور حماد اظہر صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ ابھی آپ نے دیکھا 8 تاریخ کو انہوں نے اچانک سے گیس شٹ ڈاؤن کر دی، بغیر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے ہوئے اور انہیں بتائے ہوئے اچانک سے بند کر دیا۔ 30 تاریخ کی میٹنگ میں ہمارا یہ طے پایا تھا کہ آنے والے دنوں میں گیس کا فقدان ہونے والا ہے اور اس کا شدید کرائسس آئے گا، تو اس کے حل کے لیے ہم نے ان کو سجیشن دی اور انہوں نے کہا جی ہم نے یہ گیس امپورٹ کر لی ہے، اس دن آ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہم کر رہے تھے دسمبر، جنوری، فروری، جب سردیاں پیک پر ہوں گی، جب بلوچستان میں گیس کی کنزپشن بڑھ جائے گی اور جو انڈسٹریز اب کنٹری ہے اس میں بڑھ جائے گی کنزپشن، تو انڈسٹری کو گیس نہیں ملے گی، اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ گیس کی بالکل شارٹیج نہیں ہوگی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، لیکن وہ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ آپ خود ہی تصور کر لیں گے کس طرح سے سسٹم مینیج ہوگا۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ پلاننگ کا فقدان نظر آتا ہے کہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کہاں ہے؟ طلب و رسد کے جو اس کے لیے وزیر بنایا ہے ہم نے، جی اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کے اوپر انہوں نے کیا کام کیا؟ مطلب ہم چیختے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہترین موقع دیا کہ پاکستان اس وقت 52% اس نے ایکسپورٹ
زیادہ کیے پہلے سے، اور ابھی بھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا کے ملک کے جو قرضے ہیں اور جو زر مبادلہ کے جو ہمیں مسائل ہیں تو وہ کر سکتے ہیں فلفل. لیکن اگر آپ گیس نہیں دیں گے، اگر آپ بجلی نہیں دیں گے، اگر آپ انفراسٹرکچر نہیں دیں گے تو پھر یہ سب کیسے ہوگا، کیسے چلے گا، آپ بتائیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں کہ جو شہر اس ملک کو چلا رہا ہے اس کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے، وفاقی حکومت کا، صوبائی حکومت کا. پورے پاکستان کی جو ایکسپورٹس بڑھی ہیں 52-53%، اس میں 26% جو ہے کراچی نے اضافہ کیا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کراچی کے جو انڈسٹریل زون ہیں وہ موئنجو داڑو اور ہڑپا کا منظر پیش کر رہے ہیں. 2-3 فٹ کے گڑھے ہیں وہاں پہ، گیس وہاں نہیں ہے، سیکیورٹی وہاں نہیں ہے، بجلی وہاں نہیں ہے. تو ان حالات میں بھی بزنس کمیونٹی جو ہے حکومت کی مدد کر رہی ہے اور اپنے تئیں جو بھی وہ کر سکتی ہے زر مبادلہ حاصل کرنے کے لیے، ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے وہ کوششیں اور کاوشیں کر رہی ہیں. لیکن ان کی کوششیں اور کاوشیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس میں حکومت شامل نہیں ہوگی. اچھا محمد ادریس صاحب، یہاں پر ایک بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں. بات یہ کہ میرا ایک چھوٹا سا شہر ہے سیالکوٹ. ہر وقت 2 3 4 5 وزیر ہمارے ہاں سے ہوتے ہیں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، مسائل A1 اوکے، اگر کسی دن کوئی مسئلہ ہو سیالکوٹ کی تجارت و صنعت کے مسائل وہ سارے حل ہو جاتے ہیں. چھوٹا شہر ہے، آپ کو پتہ ہے، ایکسپورٹ اورینٹڈ سٹی ہے، انڈسٹریل سٹی ہے. کیا بات ہے کراچی سے اتنے عوامی نمائندے جاتے ہیں اور اپنا کام نہیں کروا پاتے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں منی پاکستان ہے، اتنے لوگوں کو آپ MNA MPA بھیجتے ہیں. یہاں پر یہ لوگ بولتے ہیں جی MNA MPA کے پاس اختیار کوئی نہیں. وہاں MNA MPA کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے کہ صبح میں بتایا شام کو کیے؟ یہ کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اس کا حل چاہیے. سٹی کو اون کرنے کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اس تبدیلی کے نعرے کو صحیح سمجھتے ہوئے کراچی نے 14 MNA دیے PTI کو. گورنر سندھ کراچی سے اور صدر پاکستان کراچی سے، فیصل واوڈا صاحب کراچی سے، علی زیدی کراچی سے، اسد عمر کراچی سے بلونگ کرتے ہیں. اتنے سارے لوگوں کے ہونے کے باوجود لیک آف انٹرسٹ اور مطلب اپنے کاموں میں وہ لوگ لگے ہوئے. میں تو یہ آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ ایک بار انہوں نے اس بات کو ضروری نہیں سمجھا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آپ نے بات کی سیالکوٹ کی، لیکن جی سیالکوٹ کی آپ نے بات کی تو میں دیکھیں ہم نے اس کو بھی مد نظر، انہوں نے دیکھیں اپنا ایئرپورٹ بھی بنا لیا حکومت کے ساتھ مل کر، جو بھی کیا ہوگا I don't know، لیکن انہوں نے بنا لیا. انہوں نے ڈرائی پورٹ بھی بنا لیا. جو انہوں نے اچھے کام کیے. ہمارے پاس وہ 1-1.5 ماہ قبل ہمارے جو فارمر پریزیڈنٹ تھے شارق وورا صاحب نے انہیں مدعو کیا، وہ آئے اور ہم نے ان سے کئی چیزوں پر کئی زاویوں سے بات کی. اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ ایئرپورٹ کیسے بنایا، پھر وہ نیا انڈسٹریل زون بنانا جا رہے ہیں. وہ جس طرح جا رہے ہیں دیکھیں وہاں کا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ KPK کے منسٹرز ہمارے پاس یہاں چل کر آئے کراچی کہ جی آپ آئیے KPK میں انویسٹمنٹ کریں، جو آپ کو ضروری چیزیں ہیں، جو NOCs چاہیے 1 ونڈو ملیں گی. اور سندھ میں ہمیں کتنی منسٹریوں کے پاس جانا پڑتا ہے، کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ سائٹ لمیٹڈ کی مثال لے لیں آپ. سائٹ لمیٹڈ جو ہے اس میں وہ وزیر کے انڈر میں آتا ہے. ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں. اس کے باوجود اس کی حالت کیا ہے. اب نوری آباد کی حالت دیکھ لیں، آپ دھابے جی کی حالت دیکھ لیں کیا ہے. تو وہ جب کام کرتے ہیں، بوزدار صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ایک فون کال پر سارے کام ہو جاتے ہیں، ساری NOCs مل جاتی ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں کہ جو کام حکومت کے کرنے کے، ہم مانگتے کیا ہیں؟ ہم تو ان سے مانگ رہے ہیں انفراسٹرکچر. جو آپ مانگتے ہیں تجسس پیدا کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی مانگیں ہیں کیا. لیٹس ٹیک شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جناب محمد ادریس صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے جو کہ صدر ہیں KCCI کے نو منتخب. تو جناب والا آپ بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کی ضروریات ہیں کیا. آپ لوگوں کی تو بڑی بیسک ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ بتا رہے تھے. جی ہم تو
صوبائی حکومت سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کو صحیح کر دیا جائے، بجلی انٹرپٹڈ بجلی کی سپلائی ہو، انٹرپٹڈ گیس کی سپلائی ہو، یہ 3 چیزیں ہم ان سے مانگتے ہیں۔ اور جن نرخوں پر وہ ملک کے دوسرے شہروں کو گیس فراہم کر رہے ہیں LNG، تو ہم اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنے میں دی جائے، اور ہمیں کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا جائے اور پورے ملک کے لوگوں کو بٹھا لیں۔ ایسا نہیں کہ یہ جو ابھی نئی رجیم آئی ہے ڈالر ریٹ کی، اس میں آپ کو کانفیڈنس میں لیا گیا؟ دیکھیں کیا کوئی میٹنگ ہوئی، اسٹیٹ بینک نے بلایا، محمد ادریس صاحب جلدی پہنچے، ہم چاہتے ہیں آپ سے ڈسکس کریں، ابھی ایسے معاملات تبدیل ہو رہے ہیں، ملک کی معیشت پر، شہر کی معیشت پر کیا اثر ہوگا؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ علی بھائی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیا ہی نہیں جاتا۔ ایون بجٹ پروپوزل جو ہم بھیج رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ انوملیز آتی ہیں تو وہ دوسرے ایڈوائزرز جو ان کے اپنے ہیں، جو اس سیکٹر کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں، انہیں اس کے الف بے کا پتہ نہیں ہے، ان کی جو ہے سجیشنز لے کے اس کو امینڈ کر دیا جاتا ہے اور ہماری جو سجیشنز ہیں اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بجلی کے نرخ آپ کو پتہ ہے بھائی، جی نیپرا نے آپ کو بلایا، ابھی آپ آئیں، آپ بھی بتائیں، چلو بھی آپ کو بھی بلائیں اور شہروں کو بھی بلائیں، مطلب ان سے پوچھیں کہ صاحب آپ نہیں تو پے کرنا۔ کراچی بہت بڑا کنزیومر آف الیکٹرسٹی ہے، آپ کو پتہ ہوگا، ایگزیکٹ نمبرز تو ابھی میں نہیں بتا سکتا کہ انڈسٹری کے لیے کیا ہوں گے، لیکن کیونکہ بلک میں ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو بلایا گیا، ابھی ہم بڑھا رہے ہیں۔ آپ کوئی آپ کے ذہن میں قانونی تو کوئی بندش نہیں ہوگی، لیکن نیپرا کا تو یہ ہے کہ پچھلی جو ان کی ہیئرنگ ہوئی اس میں بڑا احتجاج ہوا اور ہم نے سب نے بات کی، کراچی کے شہریوں نے، انڈسٹریلسٹ نے، جی ہمارے زبیر موتی والا صاحب، جاوید بلوانی صاحب سب وہاں موجود تھے، ان کے مائک بند کر دیے گئے اور اس کا فیصلہ اس میٹنگ کا ابھی تک نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ دوبارہ جو بجلی کے نرخ وغیرہ بڑھانے کی بات ہے اور وہ کام اس پر کرتے تو ہیں نا، پبلک ہیئرنگ تو کرتے ہیں نا۔ نہیں، پبلک ہیئرنگ کرتے ہیں لیکن وہ جو باتیں ہوتی ہیں اس پر عمل درآمد بالکل بھی نہیں کرتے، اور لاسٹ ٹائم تو ان کا رویہ ایسا تھا کہ انہوں نے مائک ہی بند کر دیے۔ جب لوگوں نے صحیح باتیں بتائیں ان کو چیزیں، تو بجائے اس کے کہ وہ سنتے، ان کی انپٹ لیتے اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے، انہوں نے ان کے مائک ہی بند کر دیا، اور یہ ریکارڈ پر ہے، آپ اخبارات تمام اٹھا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اس شہر کو اون کرنے کی ضرورت ہے اگر ملک کی برآمدات کو بڑھانا ہے۔ وی آر ون آف دی، مطلب آپ ٹریفک کے حساب سے آپ بتا سکتا ہوں، یہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا ٹریفک کراچی کے اندر کہہ سکتے ہیں، بندہ کہہ سکتا ہے کہ اربن پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، کار سب سے زیادہ کراچی شہر میں بھی ہوں گی اگر شہروں کے حساب سے دیکھا جائے۔ آپ کو بلا کر پوچھا پیٹرول کے دام بڑھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ رات کو سو کے اٹھتے ہیں اور صبح فیصلہ کر لیتے ہیں، یا ڈکٹیشن پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کو ملک میں رہنے والے لوگوں کی، انڈسٹری کی، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پرواہ ہوتی تو مطلب وہ آ کے بیٹھتے اور بات کرتے۔ دیکھیں، ہم خالی بات نہیں کرتے، ہم تو اس کا آلٹرنیٹ سلوشن بھی پیش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسے کر لیا جائے تو یہ بچ جائے گا، ایسا نہیں ایسے کر لیا جائے۔ ایسے کئی معاملات ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ابھی ہماری بات ہوئی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے، پریزیڈنشل آرڈیننس کے حوالے سے ہماری بات ہوئی، اور ابھی آڈٹ پر بات چل رہی تھی۔ نہیں، لیکن جو بھی آتا ہے KCCI آپ لوگوں سے مل کے تو جاتا ہے نا؟ دیکھیں، آتا ہے، ابھی سب سے پہلے کراچی آیا ہے تو اب تاجر نمائندوں کو ملنا ہے، آپ سے آ کے ملتا بھی ہے، دفتر میں گلدستہ آپ سے لیتا بھی ہے، کبھی کبھار دیتا بھی ہے، کچھ کھانا بھی کھا لیتا ہے آپ لوگوں کے پاس۔ دیکھیں، یہ ریکارڈ پر ہے کہ شوکت ترین صاحب ہمارے پاس آئے اور ہماری جو باتیں ہوئیں تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ بھائی میں 1 ہفتے میں آپ اسلام آباد آئیں، اور یہ سارے جو منسٹرز ہیں کنسرن لوگ ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے۔ ہم نے ان کو ایجنڈا بھیجا اور انہوں نے وعدے کے مطابق ان تمام لوگوں کو اسی ٹیبل پر آئے، جس میں نے آپ کو کہا پیٹرولیم منسٹر بھی تھے، اور ان سے ہماری طویل بحث ہوئی اور ہم نے فیکٹس اور فیگر دیے۔ اسی طرح کے جتنی باتیں انہوں نے کی، ہم نے انہی کی اسٹیٹکس کی بنیاد پر انہیں ثابت کیا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں اور ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ تمام ایمیکل بھی ہماری جو باتیں ہوئیں انہوں نے اس کو مانا۔ اس میں شوکت ترین صاحب سے ہماری یہ بات ہوئی کہ یہ پریزیڈنشل آرڈر ہے، آڈٹ کا مسئلہ ہے، اس کو ہم بیٹھیں گے، دیکھیں گے اور سب مل کے کریں گے۔ شوکت ترین صاحب IMF سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے وہاں گئے اور پیچھے سے بینک اکاؤنٹ اٹیچمنٹ جو ہے انہوں نے اس کو فعال کر دیا۔ ایک ہی وہ کام تھا جو شبر زیدی اپنے ٹینیور میں صحیح کر کے گئے، اور وہ ملکی مفادات میں ساری غلط کی انہوں نے۔ میں کہہ رہا ہوں اور میں اس کو اون کرتا ہوں کہ
انہوں نے یہی ایک کام تھا جو ہماری نظر میں صحیح کام کیا. ان سے بھی بڑی امیدیں تھیں لیکن اس کام کو بھی ختم کر دیا گیا. حالانکہ اس میں امیدیں تو واقعی میں شفا زیدی سے بہت تھیں کہ وہ بہت اچھے اچھے کام کریں گے, لیکن اب میں کیا بولوں, میں I don't want to pass a judgment here. لیکن میں پوری ایمانداری سے آپ کو بتاؤں, جو ٹیم ابھی بھی بیٹھی تھی ہمارے ساتھ اور بالخصوص شوکت ترین صاحب نے بڑی خندہ پیشانی سے تمام مسائل کو سنا اور اس کو حل کرنے کا وعدہ بھی کیا. لیکن محمد ادریس صاحب, آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں کہ اس وقت پور اکنامک ڈپلومیسی کی وجہ سے IMF بھی ہمیں منہ نہیں لگا رہا. اگر وہ ہمارے ساتھ اگریمنٹ کرتا ہے تو انفارچونیٹلی آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیے بغیر بہت سارے ایسے اکنامک میجرز لینے پڑیں گے جو شاید ملک کی معیشت کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کریں. میں آپ کو یہ ابھی سے بتا رہا ہوں, آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ہمیں اسی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہے. جو روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے ڈالرز کے اگینسٹ, پوری دنیا میں کرنسی جو ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ میں بڑھ رہی ہے. اگر آپ ضد نہ کرتے, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھنے دیتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. آپ لوگوں نے انٹرسٹ ریٹ کو روکنے کا مطالبہ کیا اور ساتھ دیا بہت ساری جگہوں پر جہاں حکومت ضد کر رہی تھی. آپ نے جو ہے دیکھیں سر, آزاد باڈی ہے اسٹیٹ بینک, اگر وہ ریٹ بڑھانے کی بات کرتی ہے تو وہ تو لاجیکل ہے. آپ لوگ تبھی اگر اس چیز کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج یہ حال نہ ہوتا. آزاد باڈی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے اور ملک کا ستیہ ناش کر دے. آپ دیکھیں کہ اتنا ڈی ویلیو انہوں نے کر دیا, آج 173 روپے 40 پیسے کہتے ہیں ہمارا ہاتھ ہی نہیں ہے, اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. دیکھیں وہ فائنانس منسٹری کہتی ہے, لیکن یہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے کہ وہ اس کو صحیح کرے. مطلب آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں ہم بات کرتے تھے, پرائم منسٹر صاحب بھی بات کرتے تھے کہ 1 روپیہ بڑھتا ہے تو ملک کا خسارہ اتنا ہو جاتا ہے. آج آپ نے کتنا ڈی ویلیو کر دیا, 152 روپے سے 173 روپے. ریزن کیا ہے؟ مطلب اگر 152 پہ تھا تو کیا یہاں دودھ کی اور مطلب شہد کی نہریں بہ رہی تھی یا پیٹرول کی نہریں بہ رہی تھی؟ باتیں نہ کریں, شادی سے پہلے تو لڑکا بھی لڑکی سے بڑے باتیں کرتا ہے, لیکن بعد میں تو یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں جو پچھلے چند دنوں میں ڈالر 152 سے 173 روپے آ گیا تو ملک کی خسارہ کتنا بڑھ گیا. آپ دیکھیں ایکسپورٹس ڈکلائن ہوگی, گیس نہیں ہے, امپورٹ کا بل آپ کا اس وقت کتنا بڑھ گیا آپ یہ دیکھ لیں. مطلب آج 11 ارب ڈالر کی آپ اس پہلے کوارٹر سے جتنا گھسیٹ کے مار کے ٹیکس لے لیں, اب آپ میری بات کو تسلیم کر رہے ہیں, جتنا بھی گھسیٹ کے مار کے آپ سے, مجھ سے, تاجر صنعت کاروں سے یا عام لوگوں سے لے لیں, اگر آپ ڈالر ڈی ویلیو کریں گے سر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی ٹیکس کلیکشن کا. اٹس آل اے ویسٹ, اٹس گوئنگ ان دا باٹم آف اے پٹ, اور جسے آپ کہتے ہیں باٹم آف اے باٹم لیس پٹ. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر اگر آپ ڈالر مہنگا کرتے ہیں تو کیا مسائل ہوں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. سی یو آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اب بات یہ کہ دیکھیں یہ ایک عجیب قسم کی دلدل ہے اور یہ معاشی دلدل ہے. اس میں پاکستان پھنستا چلا جا رہا ہے, دھنستا چلا جا رہا ہے. اکنامک ڈپلومیسی مختصراً آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے دنیا داری میں یہ سیکھا ہے کہ دوستی دیکھ کے کرو بھائی. لائبلٹی جو لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے اوپر, ان سے دوستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور دریا میں رہ کر مگرمچھ سے ویر نہیں لینا چاہیے. بڑے بزرگوں کی آپ کو باتیں بتا. پاکستان ان سالوں میں خوشحال رہا ہے جن سالوں میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے. مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم دیکھیں آپ کسی سپر پاور کی لونڈی نہیں بنے نہ تو آپ امریکہ کی لونڈی بنے, نہ چین کی لونڈی بنے, نہ رشیا کی لونڈی بنے. آپ نے اگر ریلیشن شپ بنانا ہے تو دوسرے لوگ آپ کو آفر کرنے کے لیے تیار ہیں ایک اچھی ریلیشن شپ. لیکن ابھی کے حالات میں اگر آپ ویسٹ سے, امریکہ سے بنا کر نہیں چلیں گے تو وہ آپ کا بازو مروڑتے جائیں گے اور اتنا زیادہ مروڑ دیں گے ایک وقت پہ کہ تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوگی. تو میری آپ سے ایڈوائز یہ ہے کہ وہ وقت آئے جب بازو اتنا زیادہ مڑ چکا ہو اور پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہو تو پھر آپ ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آج پھر بھی آپ نیگوشیٹ, پاکستان نے بڑی بری اکنامک پالیسی کھیلی ہے, بہت ہی بری اکنامک ڈپلومیسی کی ہے. ان کو یقین کرو 14 اگست کے دن ان کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتے.
मामला 20 अगस्त तक कहीं और पहुंच चुका था और सितंबर के महीने में जाकर हालात मुख्तलिफ नहज पे पहुंच चुके थे। मोहम्मद इदरीस साहब, देखें बात ये कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के बारे में बात करनी पड़ेगी। आप एक ऐसे मनसब, एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। लाहौर में एक बड़ी मशहूर कहावत है, सोसाइटी के साथ मूव करने का तरीका आना चाहिए। हालात बदल रहे हैं भाई, आप अपनी शराइत रखें वरना कल को आपको दूसरों की शराइत पे चलना पड़ेगा। सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क होता है। इस टाइमिंग की वजह से पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया है। IMF हमसे बात नहीं कर रही। आपके ख्याल से विल दे गो ईजी ऑन अस? नो। कुछ आप समझाएं, कुछ आप लोग ताजिर सनतकार होते हैं ना, थोड़े ज़हीन होते हैं, आप लोगों को साथ लेकर जाए ना नेगोशिएट करने के लिए, तो आप लोग कोई मिडल वे ढूंढ के आएंगे, क्योंकि आप लोग जज्बाती लोग नहीं होते। आप लोगों को मुनाफा दिख रहा होता है, मुल्क का फ़ायदा इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि उसमें अपना फ़ायदा भी होता है। तो सर इस मामले में भी कुछ आप राय दें ना। देखिए, सबसे पहले तो बात ये कि जो लोग बैठे हैं वो भी बड़े मंजे हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और दूसरे लोग हैं, मंजी हुई टीम है। सबसे पहले हमें अपने मुल्क की मफादात को मद्देनज़र रखना चाहिए, इसके बाद हमें दूसरे फैसले करने चाहिए। और हर चीज़ में सेंसिटिव इशू है ये। जी, बहुत सेंसिटिव है इशू। और मैं आपको बताऊं कि हमें अपनी लॉबिंग और अपने मुल्क की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए सारी प्लानिंग करनी चाहिए और हर उस मुल्क से बात करनी चाहिए जिसमें हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, तो जिसमें हमारे ट्रेड बढ़े, बायलैटरल ट्रेड बढ़े, इंडस्ट्रियाँ लगे, जॉइंट वेंचर्स। कारोबार में दुश्मनी होती है? आप मुझे बताएं। मैं वैसे कारोबार में दुश्मनी नहीं होती। देखिए, कारोबार तो कारोबार होता है, हर आदमी से काम करना होता है। तो इसमें बंदा अपना मुफाद देखता है, बिल्कुल मुनाफा देखता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और मुल्क को चलाने के लिए भी इसी तरह की पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं और ये बनानी चाहिए। तो हमें ज़ाहिर है इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं और हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, ये बड़े गंभीर हालात हैं, सियासी भी, इक़्तिसादी भी, मुआशी भी, ये सारे जो हैं इन सब चीज़ एक दूसरे के साथ ताजिर सियासत कितनी खतरनाक सियासत होती है। लेकिन आप देखें कि मैंने नहीं देखा कि ताजिर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हो ताजिर सियासत में, मैंने नहीं देखा। बात कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे का गिरेबान नहीं खींचते, एक दूसरे को फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचाते। देखें ना, ये क्यों? क्योंकि वो रियलिस्टिकली मामलात के वजन को जानते हैं। देखिए, ये उस वक्त तक होना चाहिए जब तक इलेक्शंस हैं, सब कुछ है। इसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाता है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं हो रहा। हमने कितनी बार कहा कि जॉइंट सेशन बुलाया जाए, पूरे मुल्क के ताजिरों को, स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए और उनको बताया जाए कि ये हालत है और हम ये करें और 5 साल पॉलिसी बनाएं। तो देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो जाएगी जब सबको पता हो गया कि 5-10 साल के लिए पॉलिसी चेंज नहीं होनी, तो ये सारे काम आसान हो सकते हैं। अच्छा, आप लोगों की क़यादत से भी वाकिफ़ हूँ, आपसे भी वाकिफ़ हूँ, अच्छे आप लोग मुतवाज़िन सोच के लोग हैं। मेरी आपके लिए एक राय है, पता नहीं आप उसको माने तस्लीम करेंगे। देखें, आप बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए ना खुद ये कदम आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप पहला कदम लेते हैं, जो कि पहले भी KCCI के सुदूर ऐसे काम करते रहे, अगर आप पहला कदम ये लेते हैं, आप लोग खुद सफ़ों में इत्तेहाद लाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ हुकूमत आपकी बात सुने। ऐसी मेरी राय है, हो सकता है गलत हो। अच्छा अली नासिर भाई, इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान की क़यादत है बिज़नेस कम्युनिटी की, वो एक पेज पर है। वो किसी भी मामले में हो और कोई भी बात हो तो हम जॉइंटली बात करके। इख्तिलाफी नोट, मसला ये है कि सर कुछ लोग ताजिर सनतकार उनके पास बैठे हुए हर वक्त कहते रहे वाह 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 वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने सर, कमाल कर दिया। आपको पता होगा मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। अब वो क्या है, उनको तासुर जाता है हुकूमत को, हमने तो बड़ी अच्छी जनाब पॉलिसियाँ अपनाई हुई हैं, वो तो वाह 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 साहब, वाह वाह आपने क्या काम कर दिया, हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। अभी आपको पता होगा चंद लोगों ने इसी तरह की बात की। अभी ऐसे हालात हैं वो कोई बयान नहीं दे रहा। आपने देखा होगा खामोशी, कितनी महंगाई बढ़ रही है, डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, लेकिन वो सब चुप बैठे। कोई वजह है ना? हुकूमत में हमेशा ब्लू आइज बॉयज़ उन्होंने रखे हुए हैं और आप देखें कि हर गवर्नमेंट में कोई ना कोई बंदा उस गवर्नमेंट के साथ होता है। अगर आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ले लें, उसमें जो लोग थे जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उनके साथ कई कारोबारी उसमें शराकत है उनकी, वो उनके पार्टनर आ गए। इसी तरह अभी भी जो उन्होंने एक बोर्ड बनाया है और जो वो जिनसे मशावरत करते हैं उसमें एक भी स्टेक होल्डर नहीं है और वो वही लोग हैं जो मराद लेते हैं और मराद देते हैं अपने ही सेक्टर को।
تو جب تک اس طرح چلے گا تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم GSP+ کے جو فائدے پاکستان کو ہونے چاہیے تھے, جن ملکوں کے ساتھ لابنگ کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. بھیجیں چودھری سرور صاحب کو بھیجا ہے, اب وہ نہیں ہوئی. لیکن بھیجا ہے. ابھی ہماری جو ملاقات ہوئی اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا, اور منسٹری آف کامرس کے جو سیکٹری کامرس ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ وہ بھی اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں, اور وہ اس کی طرف ان کا دھیان ہے اور اس کو مطلب وہ ریزالو کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اس میں بھی اپنی سجیشن پیش کی ہے, کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں تو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, اپنے ٹریڈ کو بڑھانا ہے, ہم اس لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اسی میں ملک کا فائدہ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی, نہیں ہوئی. لیکن اگر ابھی بھی اس کو ٹیک اپ کر لیا جائے تو پاکستان کثیر زر مبادلہ کما سکتا ہے. لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو سیریس ہونا پڑے گا, اور جو بھی اسٹیک ہولڈر کوئی سجیشن دے, سلوشن دے, تو اسے خندہ پیشانی سے سننا چاہیے اور اس سے نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. اسے دیکھنا چاہیے, سننا چاہیے, اور ایک دفعہ اس پر عمل درآمد کر کے دیکھ لینا چاہیے. جتنے بیوروکریسی نے جتنا اس ملک میں کام کیا, جو بھی انہوں نے پالیسیز بنائیں, اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے, وہ اس کا سارا جو کثر ہے وہ بزنس کمیونٹی کے سولوشن. اچھا, یہ میں اس میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں, کیونکہ ایسے لوگ پالیسی بنائے جنہوں نے آج تک کبھی کاروبار نہ کیا, جی, تو پھر ایسے تو ہوتا ہے. دیکھیں, میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کو کاروبار کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہوتا, نہ انہوں نے کبھی کاروبار کیا ہوتا ہے, لیکن وہ کاروبار کے موضوع کے اوپر لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں, اس پر جناب والا پالیسیاں بھی بنا رہے ہوتے ہیں. حیرانگی ہوتی ہے مجھے. خیر, محمد ادریس صاحب, تشنگی رہ گئی, لیکن آگے آنے والے دنوں کے اندر تو آپ سے بہت مرتبہ ملاقات ہوگی, کیونکہ آپ کے منصب کی ریفرنس سے بھی اور آپ کی نالج کے ریفرنس سے بھی ہم بھی مستفید ہونا چاہیں گے, ناظرین بھی مستفید ہونا. میسیج آن فیس بک, علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.